أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. قابل احترام بزرگ دوستوں محترم خواتین، اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم دین کی نسبت پر ہم سب کو اللہ نے جمع فرمایا ہے. علم الہی یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کا علم اس کی نسبت بہت اونچی ہے اور اللہ تعالیٰ کے جتنے صفات ہیں ان صفات میں اللہ کی جو صفت علم ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ کی صفت علم کا مظاہرہ قرآن پاک ہے. اللہ کا علم کیسا ہے اس کو اگر کوئی دیکھنا ہے قرآن پاک ہے جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے اور قیامت تک کے لیے پوری انسانیت سے یہ چیلنج ہے کہ ایک سورت، ایک آیت، ایک حرف اس طرح بنا کر لاؤ. جس طرح یہ پوری کائنات جو ہے نا کوئی نہیں بنا سکتا، اس کا ایک ذرہ نہیں. کائنات کا ایک ذرہ، مکھی کا ایک ذرہ کوئی نہیں بنا سکتا. اسی طرح قرآن پاک کا ایک حرف اس جیسا کوئی حرف نہیں لا سکتا. یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور یہ قرآن پاک اللہ کا علم ہے. اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ہر چیز بے بس ہے. اللہ کے علم کے مقابلے میں ہر چیز بے بس ہے. اللہ کے علم کا جو سرچشمہ ہے یہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. یہ علم دل میں اتارا گیا پھر ہم تک یہ پہنچا. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سمجھایا. اس علم کو اتارنے والے رب العالمین ہیں اور جس کے ذریعے سے دے کر بھیجا گیا وہ جبرائیل امین ہے. اور اس علم کو کہاں اتارا گیا؟ کتابوں پر نہیں اتارا گیا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا گیا. اور جب اس علم کو آپ کے قلب میں اتارا گیا جانے والا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو جام کیے اور آپ کے دل کو نکال کر زمزم سے اس دل کو دھوئے اور پھر حضرت جبرائیل نے اس کو اندر رکھ کر سی دیا. پھر اس کے بعد اللہ نے وہ علم اس کے اندر اتارا. میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کا علم کتنا پاک ہے، اس کی نسبت کتنی اونچی ہے. یہ علم جو ہے ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں، ہم جو ہے علم کو ورق میں دیکھ رہے ہیں، لیکن اصل علم کہاں اتارا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر. اب ہم میں سے جو شخص بھی جتنا علم حاصل کر رہا ہے اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ہو رہی ہے. کتاب ہے یہ حفاظت کا ذریعہ ہے.
کتاب حفاظت کا ذریعہ ہے. اصل علم کا جو محل ہے وہ دل ہے. ہم میں سے کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، مرد ہو عورت ہو، ایک علم کا ایک حرف بھی اگر کوئی سیکھ رہا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے وہ رشتہ حاصل کر رہا ہے. جو برکتیں نبوت کی اس کے قلب میں ہوتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ہوتی ہیں، وہ ساری اخبارات اور برکتیں و رحمتیں اس علم کے اندر ہیں. اسی لیے دوستو اس علم کو رسمی طور پر حاصل نہیں کرنا ہے. جیسے بہت سے علوم حاصل ہوتے ہیں دنیا میں، کالجوں میں جاتے ہیں، جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں. اس علم کی عظمت ہمارے دل میں ہو کہ علم کتنی بڑی نعمت ہے. جب عظمت دل میں ہوتی ہے تو پھر اس کا اہتمام بھی ہوتا ہے. اس کے لیے وقت نکالنا، اس کے لیے استقامت کے ساتھ پڑھنا. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہم سب کو بندہ بنا کر بھیجا ہے. ہم سب بندے ہیں. بندے کا معنی ہے کہ زندگی میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند ہیں. اسی کا نام بندگی ہے. آزادی کا معنی ہے کوئی بھی کام اپنی مرضی سے کرو، اپنے طریقے سے کرو. تو ہمارا دین مکمل ہے. دین مکمل کا معنی یہ ہے کوئی بھی کام آپ کھڑے ہو کر کہیں یہ کام، اس میں اللہ کا حکم بھی ہے اور نبی کا طریقہ بھی ہے. اگر وہ نہیں ہو تو پھر دین ناقص ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے دین کو مکمل کر دیا. دین مکمل ہونے کا معنی کیا ہے؟ کوئی بھی زندگی میں انسان کوئی بھی حرکت کرے، عمل کرے، اس کا حکم بھی ہے، اس کا طریقہ بھی ہے. اس کو جاننے کا نام علم ہے، اس کو کرنے کا نام عمل ہے. جاننے کا نام علم ہے، کیسے کریں عمل ہے. اب یہ ہم سب کی ضرورت ہے. ضرورت کیوں ہے علم کی؟ اس لیے کہ ہم، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور بندے ہونے کے اعتبار سے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کو ناراض کرنے سے بچنا. کیسے کریں گے؟ اللہ کو راضی کیسے کریں؟ پتہ تو چلے اللہ کن چیزوں میں راضی ہوتے، پتہ تو چلے اللہ کن چیزوں میں ناراض ہوتے. بھئی اللہ ان چیزوں میں راضی ہوتے ہیں، اس کو حاصل کرو. کیوں حاصل کرو؟ میں اللہ کو خوش کرنا ہے. ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے. کیوں؟ اس سے اللہ ناراض ہوتے، مجھے جاننا ہے یہ چیزیں تاکہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچوں. جب کوئی شخص اس علم کو اس نیت سے حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اعزاز و اکرام بلند کر دیتا ہے. کتنا بڑا اس کا اعزاز ہے؟ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں. ایک بہت بوڑھے صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبر سنی ورق عظمی، بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بس آپ کے پاس آیا ہوں. اللہ نے آپ کو جو علم دیا وہ مجھے سکھا دیں. کبر سنی ورق عظمی اتیتک لتعلمنی مما علمک اللہ. اللہ نے جو آپ کو علم دیا اس میں سے کچھ مجھے سکھا دے. بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، بڑھاپا اتنا ہے کہ ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو خوشخبری سنائی. گھر سے نکل کر یہاں تک جو آپ آئے ہیں، جانتے ہو اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ اس پر علم دینے سے پہلے اس علم کو حاصل کرنے پر کیا ملنے والا ہے وہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائے اور ان کو بتا رہے ہیں تاکہ ہم سب جانیں. قیامت تک یہ امت جب گھر سے قدم اٹھائے گی یہ یقین کے ساتھ اٹھائے کہ اللہ مجھے اس قدم اٹھانے پر یہ دینے والا ہے. تو فرمایا کہ اے قبیصہ، وہ صحابی کا نام ہے، ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر استغفرت له. ان کا نام قبیصہ تھا. فرمایا قبیصہ، جہاں جہاں سے تم گزرتے ہوئے آئے
کسی درخت پر سے گزرے، کسی پتھر پر سے گزرے، کسی کنکر پر سے گزرے. آدمی جب چلتا ہے درخت بہت سے آتے ہیں، پتھر بھی ہوتے ہیں، سب کے سب نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی. سب کے سب نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی. کتنا بڑا علم ہے دیکھو. اس کے لیے جب بندہ صحیح نیت کے ساتھ، نیت ہماری صحیح ہو، کیونکہ پورے کام کی جو روح ہے، جان ہے، وہ اصل نیت ہے. اور نیت آدمی کو لے کے چلتی ہے. گاڑی کتنی اچھی کیوں نہ ہو، پیٹرول اگر نہیں ہے تو پھر نہیں چلتی. تو علم بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس سے چلانے والی نیت ہے. وہ نیت جب مضبوط ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، تو پھر آدمی اللہ مجھے دے رہے، اللہ مجھے اس قدم پر دے رہے. کیا کیا دے رہے؟ میں آپ کو 3 حدیثیں سناؤں. ایک تو یہ حدیث، اور دوسری حدیث نظر اللہ عبدا سمع مقالتی. اللہ اس کی زندگی کو تر و تازہ کر دے، اللہ اس کی زندگی کو آباد کر دے. نظر، یہ کون کہہ رہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. کسی بزرگ کی دعا، کسی عالم کی دعا، کسی بڑے کی دعا مل جائے کتنی خوش ہو. بھائی آپ دعا فرمائیں، آپ دعا فرمائیں. آدمی کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے. نظر اللہ، اللہ اس شخص کی زندگی کو آباد کر دے، تر و تازہ کر دے. سمع مقالتی، جس نے میری حدیثوں کو، میری بات کو سنا، اس کو حفاظت کیا، اس پر عمل کیا اور دوسروں تک پہنچایا. کتنی بڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. مجھے دعا مل رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 2 صحابہ تھے، 2 بھائی. ایک جو ہے علم حاصل کرنے میں بہت مصروف رہتے تھے، دوسرے جو ہے کاروبار میں ان کا وقت لگتا تھا. وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے لگے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میرا بھائی ہے زیادہ وقت یہی رہتا ہے، تھوڑا سا اس کو کہیں کہ وہ میرے ساتھ کام کے لیے ہاتھ بٹائے. کام ہوتے نہیں، گھر کے کام، جاب کے کام، بزنس کے کام، باغ کے کام، اس کو کہیں ذرا میرے ساتھ کچھ کام. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جواب دیا. کیا فرمایا؟ لعلک ترزق بہ، لعلک ترزق بہ. فرمایا یہ جو تمہارا بھائی یہاں پر علم حاصل کر رہا ہے، اس کی برکت سے اللہ تمہارے رزق میں برکت دے دے. یہ حدیثیں ہیں. انہیں آدمی کہتے ہیں میں بہت مصروف ہوں، گھر کے کام ہیں، عورتوں کے لیے فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، مختلف چیزیں آدمی کہتا ہے. تو زندگی میں برکتیں کیسے آتی ہیں؟ علم برکت والا علم ہے. جب کوئی اس علم کے لیے وقت نکالتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس علم کی برکتیں اس کی زندگیوں میں، اس کے اوقات میں لاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا، یکون السنۃ کالشہر والشہر کالاسبوع والاسبوع کالیوم. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سال جو ہے مہینے کے برابر مہینہ، ہفتے کے برابر ہفتہ، دن کے برابر، اور دن 1 گھنٹے کے برابر ہو جائے گا. ذرا سا آدمی بیٹھ کے جائزہ لے تو جمعہ ایسے ہی کل پرسوں ہی گزرا، جمعے سے جمعہ، جمعے سے جمعہ، اتوار سے اتوار، ایسا آ رہا ہے کہ ابھی رمضان گزرا، ابھی حج کا، پھر تھوڑے دن میں. لیکن یہ اتنے مصروف وقت میں برکتیں آئیں گی کیسے؟ جب ہم اللہ کے علم کے لیے وقت نکالیں گے، ہمارا کچھ نہ کچھ حصہ اس کے لیے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 قسم کے لوگ ہیں. کن عالما او متعلما او معلما او مستمعا ولا تكن الخامس. 4 بنو، 4 میں سے 1 بنو، 5ویں مت بنو. یا تو علم حاصل کرنے والے بنو، یا تو سکھانے والے بنو، یا محبت کرنے والے بنو، یا کم از کم سننے والے بنو. 5ویں مت بنو. 5ویں بنو گے تو ہلاک ہو جائے. اللہ یعنی یا تو جو علم ہمیں ملا سکھائیں گے، نہیں ہے تو سیکھیں گے. اگر سیکھنا سکھانا بھی مشکل ہو رہا ہے، جو سیکھنے سکھانے والے ہیں ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور کبھی وقت ملا تو ہم اس علم کو عظمت سے سن لیں گے. 5ویں نہیں بنے. یہ 4 کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ 5واں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترغیب دے رہے ہیں. یہ سب اس لیے بتا رہے ہیں کہ علم ہماری ضرورت ہے.
علم کیا ہے؟ ضرورت ہے. اور یہ امت جو ہے علمی امت ہے. ہماری زندگی علم کی روشنی میں چلے، ہماری زندگی علم کی روشنی میں چلے، اپنے علم کی روشنی میں. جیسے گاڑی ہے اپنی روشنی میں چلتی ہے، دوسری کار کی روشنی میں نہیں چلتی. میری موٹر بائک دوسرے کی موٹر بائک کی روشنی میں نہیں چلتی، خود کی روشنی میں چلے گی. اسی طرح میں اپنے ایمان میں، اپنے عبادتوں میں، اپنی کاروبار میں، اپنی گھر کی زندگی میں اپنے علم کی روشنی میں چلوں. اگر علم کی روشنی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہے، کہاں کہاں دھکے کھاؤں گا پتہ نہیں. اسی لیے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما. سنو، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، علم بنا. اللہ تعالیٰ ہمیں موت تک علم سے نسبت عطا فرمائے. سیکھنے والے بنے، سکھانے والے بنے، سب سے بڑی چیز ہے. جو آیا وہ سکھائیں، جو نہیں آیا اس کو ہمیں سیکھنا ہے. اور یہ علم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی میراث ہے. میراث سمجھ لینا، میراث جائیداد ہے. اسی لیے فرمایا جو زیادہ علم والے ہوتے ہیں ان کو علماء کہتے ہیں. اور علماء کے بارے میں فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو علم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. بڑا معاملہ، کسی کے گھر میں اگر انتقال ہو جائے پیسے والا تو ان کی جائیداد تقسیم ہوتی نہیں ہوتی، بچوں میں تقسیم ہوتی ہے. اب ایک بچے کے حصے میں بڑا بڑا پیسہ آئے، کپڑے بدلتے، کھانے بدلتے، گھر کا معیار بدلتا ہے، سواریوں کا معیار بدلتا ہے. کیوں بھائی؟ مال آیا ہے. یعنی کہ بھائی میراث تقسیم ہوئی، پیسہ آیا، ایک بچے کے حصے میں جو ہے لاکھوں روپیہ ہے. ذرا سا اسٹائل بدلتا ہے، زندگی کا معیار بدلتا ہے کہ دیکھیے مجھے پیسہ ہے، زندگی کا معیار تھوڑا میرے کھانے بدلے، تھوڑا میرے کپڑے بدلے، تھوڑا میرا رہن سہن بدلے. کیوں بھائی؟ وہ اس مال کی میراث کا اثر ہے. تو علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. یہ میراث جب ہمارے گھروں میں آتی ہے تو پھر ہمارے گھر کا رہن سہن بدلتا ہے کہ ہمارے عقیدے صحیح ہوتے، ہماری عبادتیں صحیح ہوتی، ہمارے روزے، ہمارا ایک عمل صحیح ہوتا ہے علم کی روشنی میں. کیوں؟ ہمارے گھر میں نبی کے گھر کی میراث آئی. ہمارے گھر میں کس کی میراث آئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی. یہی تو بات تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے اور جا کر بازار میں کھڑے ہو کر کہنے لگے ارے لوگوں تم کیا کر رہے ہو؟ مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو. سب لوگ جو ہے نا اپنے کام چھوڑ کر سیدھے مسجد میں آئے. آ کر دیکھا تو وہاں ایک چھوٹا سا حلقہ لگا ہوا تھا اور آ کر دیکھ کر ادھر ادھر دیکھے کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا، چلے گئے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، صحابہ میں سب سے اونچا مقام ان کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی مسجد میں کوئی دیکھی نہیں کوئی تقسیم ہو رہی. اچھا دیکھے کیا پھر؟ وہاں دیکھیں کہ وہاں ایک جگہ کچھ بیٹھ کر لوگ جو علم حاصل کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. فرمایا یہی تو میراث ہے، یہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے. اسی لیے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی جو وراثت ہے، میراث ہے، وہ علم ہے. علم ہمارے اس محلے میں علماء ہوں، عورتیں عالمہ ہوں، علماء ہوں، اس کا اثر ہماری زندگیوں پر پڑے، اس کا اثر ہماری زندگیوں پر یہ پڑے. ہماری زندگی علمی لائن کی ہو. بھائی ہمارے علاقے میں یعنی گھر میں ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں، گھر میں ایک ڈاکٹر کسی گھر میں، تو پورے گھر کے لوگوں کا جو ہے نا انہیں کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے. یہ نہیں کھاؤ، اس میں کولیسٹرول اتنا ہے، اس میں یہ اتنا ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ کرتے نہیں کرتے. تو ہماری کمیونٹی میں، ہمارے علاقے میں ایک عالم ہو، دو عالم ہو، عالمات ہو، یا ادارہ ہو. ماشاءاللہ جیسے یہ ادارہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. پڑھنے پڑھانے والیوں کو اللہ تعالیٰ خوب ماشاءاللہ وقت نکال کر آ رہے ہیں، اپنے گھر کے کام و کاج سے، اپنے اسکول، اپنے کالجز سے وقت نکال رہے ہیں. اللہ کے علم کی نسبت پر یہ وقت نکال رہے ہیں. انشاءاللہ ان کی پڑھائی میں کوئی نقصان نہیں ہوگا،
ان کے گھروں میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اس علم کی برکت سے اللہ ان کے پڑھائیوں کو، دنیاوی پڑھائی کو بھی آسان کریں گے اور ان کے گھریلو کاموں میں بھی اللہ آسانی لائیں گے۔ یہ مبارک خواتین جو ہے نا، یا بچیاں جو ہے جو پڑھ رہی ہیں، ان کی نسبت صحابیات سے، ان کی نسبت بہت اونچی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑی صحابیات ہیں۔ حضرت اسماء بنت یزید بڑی عالمہ خاتون، یہ سنت کی حافظہ، عالمہ، محدثہ، کیونکہ ہماری بنیاد علم پر ہے۔ سب سے پہلے وحی کیا ہے؟ اقرا، پڑھو پڑھو۔ کس مردوں کو پڑھو؟ نہیں، سب کو پڑھو۔ ذمہ داریوں میں فرق ہے، عمل میں کوئی فرق نہیں۔ مرد اور عورت دونوں نماز پڑھیں گے تو دونوں کو ثواب وہی ملے گا۔ ہاں، ذمہ داری مردوں کی الگ ہے، عورتوں کی الگ ہے۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور پوری صحابیات کے ایک نمائندہ بن کر، ان کو کچھ اشکال تھا، سب مل کر جو ہے ان کو پوچھے، جاؤ تم پوچھو۔ وہ آ کر پوچھنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سوال ہے، کوشچن ہے، کیونکہ سوال آدھا علم ہے۔ آدمی سوال ہی نہ کرے تو علم کیسے حاصل ہوگا؟ سوال کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرد حضرات جو ہے جماعت کی نماز میں جاتے ہیں، 5 وقت جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، جنازہ ہو گیا تو جنازے میں جاتے ہیں، قبرستان بھی جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں جانے کے بہت سے موقع ملتے ہیں، اتنا ان کو ثواب کمانے کے موقع ہیں، اور ہم ان کی گھر میں بیٹھ کر جو ہے ہم گھر میں رہتے ہیں، گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور ان کے بچوں کی جو ہے پرورش کرتے ہیں، ہم تو بہت پیچھے رہ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال سنا تو بڑے خوش ہوئے، صحابہ سے کہا، دیکھو یہ اسماء بنت یزید کیسا بہترین سوال کر رہی ہے، یہ طلب ہے نہیں، یہ طلب ہے، یہ طلب کو مٹنے نہیں دینا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمل تمہیں بتاؤ، اگر تم وہ عمل کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ مرد حضرات جتنے بھی جو کام کر رہے ہیں اس کا ثواب تمہیں تمہارے گھروں میں دے گا۔ وہ عمل آپ نے بتایا، گھر کے اندر رہتے ہوئے نماز کا اہتمام کرو، اپنی حیا کی حفاظت کرو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرو، بس یہ گھر کا دین ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات کو بھی ترغیب دیتے تھے۔ تو بڑی بڑی صحابیات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ، یہ عالمہ تھی۔ اس امت کو جو ہے سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا، پڑھو۔ اس لیے دوستو ہماری زندگی کی بنیاد علم پر ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، حج پہ گئے، حج کے اعمال سے فارغ ہونے کے بعد اب بال کٹانا ہے، تو ایک حجام کے پاس گئے، حجام کے پاس جا کر بیٹھے، اب بال کٹانا ہے تو کبھی بال کٹاؤ۔ تو وہ حجام جو ہے پہچانتا نہیں تھا یہ کون ہے، کہا کیسے بیٹھے آپ؟ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھو، قبلے کی طرف رخ کرو۔ تو انہوں نے قبلے کی طرف، اچھا کاٹو بھائی، کب دے اللہ اکبر بولو، کیونکہ مستحب ہے جب حاجی جو ہے بال کٹائے پہلے اللہ اکبر کہے، کب دے اللہ اکبر بولو۔ انہوں نے کہا بھائی کاٹو، کہاں سے کاٹو؟ کہاں سیدھی طرف سے کاٹو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حجام نے 5 غلطیاں میری پکڑی۔ وہ حجام کہنے لگا کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں کوفہ سے آیا۔ حج کو آنے سے پہلے آپ جو ہے مناسک کتاب امام ابو حنیفہ کی ہے وہ پڑھ کے نہیں آئے، وہ خود امام صاحب کو گئے۔ تو امام صاحب پوچھے آپ کون ہیں؟ کہا میں تو حجام ہوں، میں پیشے سے حجام ہوں، لیکن اتنا چھوٹے چھوٹے چیزوں کا علم کہاں سے آیا؟ دیکھو یہ بات، حضرت میں تو پیشے سے حجام ہوں، لیکن حرم کے جو امام صاحب ہیں عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، ان کی علمی مجلس میں میں ہمیشہ بیٹھتا ہوں، وہاں کا علم اللہ نے مجھے دیا اور میں بتا رہا ہوں۔
جب علم کسی علاقے میں ہوتا ہے تو اس کا اثر حجام تک بھی ہوتا ہے، ہمارے گھروں کی، ہماری معاشرتی زندگی پر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ نے ہمیں یہ ادارہ عطا فرمایا، ہمارے بچیوں کے لیے ایسی معلمات ہیں جو انہیں علم سکھانے والی، بچوں کے لیے علماء اور حفاظ ہیں جو علم دینے والے ہیں، اور یہ ادارہ ہے اور ہمارے علاقے کے لیے۔ اس کا شکر کیا ہے؟ اس کا شکر یہ ہے کہ ہم اس علم سے جڑے رہے۔ جیسے جڑنے کے لیے پڑھنا، پڑھانا، محبت سے دیکھنا، تعاون کرنا، دعائیں کرنا، اور سب سے بڑی چیز یہ، جب یہ چیز ہوگی، ہمارا اس سے تعلق ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ہماری زندگی میں عطا فرماتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، سب سے بڑی برکت کیا ہے؟ ہماری زندگی سے جہالت ختم ہوگی، ہماری زندگی سے گمراہی ختم ہوگی۔ جہالت بڑی خطرناک چیز ہے۔ جہالت کی مثال میں آپ کو بتاؤں، جہالت کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ بولو، ایک آدمی کسی سے قرض لے لے، 1000 روپیہ قرض لیا، علم یہ ہے کہ قرض واپس کرو، علم یہ ہے قرض واپس کرو۔ جہالت کیا ہے؟ قرضہ لے کے دعوت کرو۔ دعوت مستحب ہے، قرضہ ادا کرنا، قرضہ ادا کرنا فرض ہے۔ معاملات کے لین سے قرضہ ادا کرنا فرض ہے۔ ایک خاتون، ایک عورت، ایک لڑکی، جب اس کی زندگی میں علم آتا ہے تو کیا کیا اس کے اثرات پڑتے ہیں ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک بچی علم حاصل کری، علم حاصل کر کے نکاح ہو کر، رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر پہنچی۔ وہاں پر دیکھا کہ دیکھیے مزاج شوہر کا بڑا سخت ہے، پریشان ہو گئی، کیا کرے؟ اپنی والدہ سے آ کر کہنے لگی، میرے شوہر بڑے سخت مزاج کے۔ دیکھو، علم ہی ایک ایسی دولت ہے، ہمارے بچیوں کے گھروں کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ماں نے اس کو سنبھالا، کہا بیٹی اللہ کا علم اس میں نور ہے، رحمت ہے، برکت ہے، بس ایک کام کر، گھر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھنا شروع کر دے، دیکھ تھوڑے عرصے میں اللہ ان کے مزاج کو کیسے بدلے گا۔ وہ ماں نے اپنی بچی کو نصیحت کی، وہ بچی اپنے گھر گئی، وہاں جا کر روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، علم ہے کہ آپ رحمت ہیں، برکت ہیں، ہدایت ہیں، کہ آپ کی زندگی ایسی تھی، وہ پڑھنے شروع کیا، پڑھتے 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 اللہ نے اس کا اثر ایسے ڈالا کہ شوہر کا مزاج بدل گیا۔ محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، ایک عورت اگر علم حاصل کرے، اپنے شوہر کو محبت کے ساتھ حرام کمائی سے روکنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بن سکتی نہیں بن سکتی؟ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت اکرمہ کی بیوی تھی، اکرمہ ابو جہل کے بیٹے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، تقریباً 11 مرد 4 عورتیں تھیں، جن کے بارے میں فرمایا آج انہیں معافی نہیں ملے گی، اس میں اکرمہ تھے۔ وہ یمن بھاگ گئے، اور اکرمہ ایسے سخت آدمی تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ خود کہتے تھے میرا بت مسلمان ہو سکتا ہے، میں نہیں مسلمان ہو سکتا۔ اتنا سخت کفر اندر بھاگ گئے، کشتی کرائے پر لی، سمندر میں جو ہے نا طوفان آنے لگا تو انہوں نے خداؤں غیر یعنی اپنے باطل خداؤں کو پکارا، تو کشتی چلانے والا کہتا ہے کس کو پکار رہے ہیں آپ؟ اللہ کو پکارو۔ فوراً کے دل میں خیال آیا جو اللہ مجھے سمندر میں بچا سکتا ہے وہ زمین میں بھی بچا سکتا ہے، اگر میں یہ سمندر کے طوفان سے بچ جاؤں تو میں وہاں جاؤں گا اور میں معافی مانگوں گا۔ اور ادھر ہوا کیا، ام حکیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، مسلمان ہوئی۔ آپ نے فرمایا میں اکرمہ کی بیوی ابو جہل کی بہو ہوں، مجھے معاف کر دیں اور میرے شوہر کو امان دے دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے شوہر کو میں امان دیتا ہوں۔ سوچیں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، جنہوں نے کتنا ستایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے فوراً میں نے انہیں معاف کر دیا، اگر وہ آ جائیں وہ میں انہیں قبول کر لوں گا۔ اب یہ اکرمہ، ایک عورت اپنے شوہر کی زندگی کو کیسے بدل رہی ہے، ایک عورت اپنے گھر کے ماحول کو بدلنے کا ذریعہ کیسے بن سکتی ہے۔
یہ صحابیات کی زندگیاں ہمیں رہبری کرتی ہیں، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ نبوت کی دو بڑی صفات ہیں، نبوت کی دو بڑی صفات، ایک نرمی اور ایک صبر، یہ دو بڑی طاقتور صفات ہیں۔ اللہ نے مردوں سے زیادہ عورتوں میں یہ دو صفت رکھی۔ خود دیکھیں، مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں نرمی زیادہ ہوتی ہے، برداشت، صبر مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ نبوت والی صفت، اور یہ دو صفات جب صحیح ڈائریکشن پر اور رخ پر چلتے ہیں پورے گھر کے ماحول کو بدلنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہ ہمارے نسلیں، ہماری جو بچے پل رہی ہیں، ان بچیوں کی زندگیوں کے بننے کے زبردست بن جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں ایک عورت کا بننا، ایک ماں کا بننا کتنے 70 نسلوں کے بننے سے رہتے۔ ایک عورت بن جائے 70 نسلیں بن جاتی ہیں، ایک عورت کا اگر رخ بدل جائے نسلوں کا رخ بدل جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اتنی صلاحیت حضرت ام حکیم کتنی فکر کری کہ بھئی کہ میں اپنے شوہر کے گھر میں دین کے لانے کا ذریعہ بننا ہے۔ ایک گھر میں جو ہے نا، ایک باپ کا انتقال ہوا، وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہے، تو 4 بھائی تھے، اس میں بڑے بھائی نے کہا نہیں، ہم، اس میں بہنیں بھی تھیں، بھائیوں نے کہا ہم جو ہے بہنوں کو حصہ نہیں دیں گے، ہم صرف جو ہے نا آپس میں تقسیم کریں گے۔ وہ 4 بھائی، ان کا ایک بھائی کا نکاح ہوا تھا، تو ایک جو اس کی بیوی تھی، اللہ نے اس کو علم کی نعمت سے نوازا تھا، اس نے بڑی محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اپنے شوہر کو سمجھایا، دیکھو یہ دنیا بڑی مختصر ہے، اپنی بہن کا حصہ اگر ہم لے لیں گے تو دنیا ہماری تھوڑی وقت کی گزر جائے گی، لیکن آخرت میں ہم پکڑے جائیں گے، اور جو حصہ ناحق ہماری زندگیوں میں آئے گا وہ ساری بے برکتی اور نحوست لے کر آئے گا۔ اسی لیے دیکھو، اللہ سے ڈرو، ہم سب ایک طے کریں گے کہ ہم یہ حصہ اپنی بہنوں کا بھی ہم دے دیں گے۔ سمجھ رہے؟ ایک عورت جب اس کی زندگی میں علم آتا ہے، اپنے شوہر سے شوہر کی بہنوں کو حصہ دلانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں معاشرت والا دین۔ معاشرت والا دین، یہ دین آنے کا راستہ جو ہے عورتیں ہیں، اور عورتوں میں سے دین اسی وقت آتا ہے جب عورتوں کے اندر علم ہو۔ یہ جو ہماری مستورات، ہماری طالبات جو علم حاصل کر رہی ہیں، سبحان اللہ، یہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب ہمارے پاس کسی مدرسے میں کتنے پڑھانے والی، گنے چنے ہم بتا سکتے ہیں اتنے، لیکن یہی بچیاں جب بڑے ہو کر ان کی زندگیاں کسی اور علاقے میں جائیں گی، وہاں کے علاقوں میں ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وہاں جو ہے چھوٹے چھوٹے پیمانے پر قرآن سکھانا، تجوید سکھانا، مسئلے مسائل سکھانا، کتنی عورتوں کا دین درست ہو رہا ہے، کتنی عورتوں کی زندگیوں میں سنتیں آ رہی ہیں۔ ہم کہتے نہیں ایک اللہ کا حکم 7 زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 7 زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے نہیں ہے؟ ساری دنیا کی دولتیں ایک طرف، ایک اللہ کا حکم ایک طرف۔ اللہ کسی کے ذریعے سے وہ ایک حکم زندگی میں زندہ کر دے، کتنا بڑا خیر وجود میں آئے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے جو خیر یہاں سے وجود میں آ رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اللہ تو جانتے نا، اللہ جانتے نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر دعا کی، حصہ لگایا، اپنے بچیوں کو بھیجا، یہاں سے جو خیر وجود میں آیا، کہاں کہاں اس کے اثرات پڑے، پھر قیامت کے دن اللہ بتائیں گے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر یقین نصیب فرمائے۔ تو حضور اکرم حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ عرض کر کے اپنی بات ختم کرو۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے پاس پہنچے، کہنے لگی دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تعارف کرایا، جانتے ہو میں کس کے پاس سے آئی ہوں؟ رشتوں کو جوڑنے والے، معاف کرنے والے ہیں، بڑے نیک انسان ہیں، تو ان کی دعوت کو مان لو، بڑے اچھے آدمی ہیں، انہوں نے تمہیں معاف کرنے کا پروانہ بھی دے دیا۔ اچھا، خوش ہو گئے، چلو چلیے۔ نکل کر جب آئے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، پتہ چلا اکرمہ آ رہے ہیں، تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا دیکھو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ آ رہے ہیں،
ان کے باپ کو برا مت کہو، کیونکہ اس کے بیٹے کو بھی تکلیف ہوگی۔ حالانکہ 13 سال تک انہوں نے ستایا تھا، ابو جہل کتنا امت کا فرعون کہا جاتا ہے۔ اور جب حضرت اکرمہ مسجد میں داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال میں خوش ہو کر ایسے کھڑے ہوئے، جو آپ چادر اوپر پہنے ہوئے تھے وہ چادر نیچے گر گئی، اور کہنے لگے مرحبا بالراکب المہاجر، مرحبا مرحبا، مہاجر ایمان والا، ہجرت اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے آیا ہے، گلے سے لگایا۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اللہ کے بڑے نیک صحابہ میں، اونچے درجے کے صحابہ میں دنیا میں رہ کر دنیا سے گزرے۔ اور ذریعہ بنی اپنی گھر والی، اپنے شوہر کے، اپنے گھر کے، اپنے بچوں کے زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں جب ان کی زندگیاں علم کی روشنی میں آتی ہیں۔ اسی لیے دوستو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی، اس کے لیے ہمیں جڑنا ہے۔ سب سے پہلی بات، ہمیں اس پر استقامت کہتے ہیں اس پر جمنا۔ بعض مرتبہ کوئی چیز شروع کرتے ہیں لیکن درمیان میں چیز ختم ہو جاتی ہے۔ جمیں گے کیسے؟ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، اندر کی قوت، اندر کی غذا ہو، آدمی کے دل میں نیت اور استحضار ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں، میں کیا پڑھ رہا ہوں، سب جا رہے ہیں اس لیے میں بھی جا رہا ہوں، اچھا میں فری ہوں کوئی کام نہیں ہے اس لیے میں جا رہا ہوں، نہیں، میرا یہ قدم اٹھانا میری مغفرت کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اللہ مجھے قبول کر لے علم کے لیے، میرا قدم اٹھانا صحابیات سے نسبت حاصل کرنا ہے۔ ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں، بخاری شریف کے اندر کتاب العلم میں ایک واقعہ ہے، عبداللہ ابن انیس ایک صحابی ہے، انہوں نے ان کو پتا چلا ایک حدیث ہے، اور وہ شام میں، ملک شام میں، انہوں نے مدینے سے ملک شام کو جانے کے لیے انہوں نے اونٹ خریدا اور سامان مہینے کا اس پر رکھا اور نکل کر چلے، اور جا کر وہاں ایک حدیث سن کر وہاں سے نکل کر وہ واپس آئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم، خروج فی طلب العلم، اللہ کے علم کو حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلنا، اس پر واقعہ بتا رہے، دیکھو ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے، اسی کو کہتے ہیں طلب۔ جب اس طلب کے ساتھ وہ حدیث حاصل کریں گے نا، اللہ اس علم کا نور ہمارے سینوں میں اتارے گا۔ وہ نور کیا ہے؟ ہمیں عمل پر لائے گا۔ آج کیا ہے معلوم، علم بہت ہے، جتنے فون ہیں سب کے فونوں میں 500 بیانات ہیں، اتنے کلپس ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ علمی دھماکے کا دور ہے، علمی دھماکہ سمجھتے ہیں، دھماکہ ہو گیا، اتنے بیانات، مولانا قاری جمیل صاحب کا بیان کوئی بھی، فلاں کا بیان کوئی بھی، جتنے بیانات سننا ہے سن لو۔ لیکن جب علم کو طلب کے ساتھ، ادب کے ساتھ، طلب کے معنی ہیں، طلب کسے کہتے ہیں؟ ایک طلب، چاہ کی طلب ہوتی ہے، وقت نکال کر، ٹائم نکال کر، آگے پیچھے کر کے، اس طلب کے ساتھ ادب، جس سے علم حاصل کر رہا ہوں اس کا ادب، کتاب کا ادب، درسگاہ کا ادب، علم کا ادب، یہ کرتے ہوئے جب میں سستی نہیں، غفلت نہیں، اللہ تعالیٰ اس علم کا نور ہمارے دلوں میں اتاریں گے۔ یہ نور دلوں کے اندھیرے کو دور کرے گا، گھر کے اندھیروں کو دور کرے گا، پھر پتا چلے گا کہ نہیں مجھے کر رہا ہوں، بھی کر کیا رہا ہوں، مجھے کیا مل رہا ہے۔ تو اسی لیے استقامت ضروری ہے۔ پھر اس علم کا رنگ چڑھتا ہے۔ علم کا رنگ کیا معلوم؟ علم کا رنگ یہ ہے کہ اپنی نمازوں میں، اپنی تلاوت میں، اپنے عمل میں، اپنے گھریلو زندگی میں، پہننے اوڑھنے میں ایک علمی اثر آتا ہے، علمی رنگ آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے حضور کی میراث ہے گھر کے اندر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی میراث، سنتیں، باطل کی میراث فیشن ہے، سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی میراث۔ وہ بچوں میں کہ بچے ہمارے، کہ ہماری بچی حضرت فاطمہ سے نسبت ہو، حضرت حفصہ سے نسبت ہو، حضرت رقیہ سے نسبت ہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیٹیاں، پاکیزہ بیویاں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہمارے گھر کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے اللہ نے وہ کر دیا۔ حضور کا گھرانہ کیوں بیان کیا؟ ہمارے گھر کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے، بھئی اس گھر کے مطابق مل چلنا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا کریں گے؟ جو رحمتیں، برکتیں اللہ ان گھروں میں اتارتے تھے، اور اس گھر کی برکت سے مدینے کے ایک ایک گھر میں اترتی تھی، اللہ اس کا کچھ ذرہ ہمارے گھروں میں بھی دیں گے انشاءاللہ۔
دیں گے دوستوں. آج ہم اس علم سے دور ہو گئے, اس علم نبوت سے دور ہو گئے. اس لیے معلومات کی کمی نہیں ہے, بہت معلومات ہیں, لیکن معلومات وہ علم عمل پہ نہیں کھڑا کرنا. اس کے لیے ہمیں طلب ہو, ادب ہو انشاءاللہ, تو پھر ہمارے اندر علم کا رنگ چڑھے گا. تو الحمدللہ ماشاءاللہ یہاں پر جو مدرسہ چل رہا ہے جس میں طالبات اور ماشاءاللہ مستورات اپنے اوقات کو نکال کر پڑھ رہی ہیں, بہت. ایک اور بات کہنا ہے اس کا, اسی بخاری شریف کے اندر ایک صحابی ہیں عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے بھی کیا کیا, انہیں پتا چلا مصر میں کسی کے پاس ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آج تو ہمارے پاس پوری حدیث کی کتاب ہے. یہ تو بہت بعد میں چل کر اس طرح جو ہے نا بنی ہے, پہلے تو اس طرح علم حاصل کرتے تھے. ایک صحابی ہیں مدینے کے راستے سے ادھر کا مدینے کی طرف راستہ چلتا تھا, وہاں کھڑے ہو جاتے تھے. کوئی بھی مدینے سے قافلے نہ آتا, بھائی کون سی آیت یاد, کون سی آیت اتری ذرا بتاؤ, کون سی آیت اتری ذرا بتاؤ, کون سی حدیث سنے ذرا بتاؤ. یہ ایک صحابی ایک حدیث کو سننے کے لیے مصر, کیا سمجھ, کیا بھائی کیا بھی کام. اور وہ حدیث کون سی تھی؟ وہ حدیث ہے جو شخص کوئی مسلمان کے کسی عیب کو چھپاتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کے عیوبوں کو چھپاتے ہیں. ایک حدیث سیکھنے کے لیے مصر کو 1 مہینے کے لیے گئے اور واپس آئے. جب اس طلب کے ساتھ حدیث حاصل کریں گے نا, اس کا نور دل میں اترے گا. وہ نور کیا ہے معلوم؟ وہ نور عمل پر کھڑا کرتا ہے. وہ نور جو ہے ہمارے اس کی برکت ہے, علم میں برکت ہے. اللہ علم علیم کی صفت ہے. علیم کون ہے؟ اللہ. علیم اللہ ہے. یہ علم جب صحیح طریقے سے حاصل کریں گے وہ علیم تک پہنچائے گا. اور جس کا اللہ سے تعلق ہو گیا سمجھو بس, اقرأ باسم ربک, پڑھو بھی پڑھو, ہر پڑھنا پڑھو نہیں ہے, پڑھو وہ علم پڑھو جو تمہیں اللہ سے جوڑ دے, جو تمہیں اللہ سے جوڑ دے وہ علم پڑھو. اور اس نیت سے پڑھو, میں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ میں اللہ سے جڑنا ہے, میں پڑھا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے اللہ سے جڑنا ہے. ورنہ تو جو ہے اگر جو علم ہمیں اللہ سے نہ جوڑے وہ جہالت ہے, چاہے وہ کوئی بھی علم ہو, چاہے وہ ایک آدمی, کیونکہ بڑے دنیا بھر میں بڑے بڑے یونیورسٹیز ہیں, بڑے بڑے پروفیسر ہیں. ایک سین فرانسسکو میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے برکلی, وہاں پہ حدیث کا جو ہے ایک شعبہ ہے حدیث کا. تو اس حدیث کے شعبے میں ایک پروفیسر ہے جو یہودی ہے, اور اس کو خود ہزاروں حدیثیں یاد ہیں, اور وہ حدیث کے شعبے کا جو ہے نا وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ ذمہ دار ہے. تو وہ جو ہے نا اب دیکھیں کیسے سوچیں نا, حدیث کے شعبے کا وہ ذمہ دار, لیکن جو ہے زندگی میں کوئی چیز نہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو ہمیں علم اللہ سے جوڑی, اللہ سے. تو الحمدللہ جو علم یہاں پر شروع ہوا اللہ اس کو قبول فرمائے, برکت عطا فرمائے. اس کے لیے ہمیں استقامت, سب سے بڑی چیز استقامت کے لیے طلب ہو, ادب ہو, طلب ہو, ادب ہو. اور آخری میں ایک چیز ہے کہ ہمیں نیت یہ کرنا ہے کہ ہمیں موت تک علم حاصل کرنا ہے. علم حاصل کرنے میں کوئی عمر کی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی عمر کی رکاوٹ. جیسے وہ بوڑھے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے سوال کیا, بڑے بڑے صحابہ صحابیات علم حاصل کرتے تھے. اس لیے دوستوں قرآن پاک علم حاصل کرنے میں ہمیں سب سے پہلے عقیدوں کا علم حاصل کرنا, قرآن پاک صحیح پڑھنے کا علم حاصل کرنا, تجوید کا علم حاصل کرنا, نماز ہماری صحیح ہو, فرائض کا علم حاصل کرنا. جو شعبہ ہم ہیں اس شعبے سے متعلق, میں اگر جو ہے ٹیکسی ڈرائیور ہوں تو ٹیکسی ڈرائیور کا علم حاصل کروں, میں اگر جو ہے تاجر ہوں تو تاجر کا علم حاصل کروں, میں اگر جاب کرتا ہوں تو ملازمت کا علم حاصل کروں. تاکہ جیسے ہم سفر کرتے ہیں تو سفر کب فلائٹ ہے, کیا ہے, یہ سارا سفر کے معلومات ہیں, لیکن سفر کا علم کیا ہے؟ سفر میں قصر کب ہے, نماز کھڑے ہو کے پڑھنا, بیٹھ کے پڑھنا, سنت پڑھنا, نہیں پڑھنا, کیا کرنا, وطر پڑھنا ہے, اگر نہیں ہے وضو کا پانی نہیں ملا تو کیا کرے, تیمم کیسے کرے, وہ بھی نہیں ہے تو کیا کرے. ہے یہ سفر کرنے میں سفر کا ہی پتہ نہیں, یہ کیسا ہو,
اسی لیے دوستوں یہ ناقدری ہے، اللہ نے یہ ہمیں موقع عطا فرمایا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، ہماری مستورات اور ہماری طالبات جو آ رہی ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے۔ اس میں ہمیں اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہے، اس میں ہمیں جمے رہنا ہے، جتنا ہم جمے رہیں گے اللہ تعالیٰ اس علم کی برکتیں، اس کے اثرات ہماری زندگی میں۔ الحمدللہ ہر ہفتہ جو ہے سیف اللہ بھائی کے گھر میں الحمدللہ پروگرام شروع ہوا ہے، اس میں بھی مستورات اہتمام سے شریک ہوں تاکہ وہاں سے بھی ہمیں جو ہے نا سیکھنے کو ملے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے والا، علم پر عمل کرنے والا اللہ ہمیں بنائے، علم کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ علم اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، علم سیکھنے میں، علم کے پھیلانے میں، علم پھیلانا بہت ضروری ہے، عمل چھپانا ہے علم پھیلانا، عمل جو ہے چھپانا، تہجد پڑھے اللہ جانتا ہے، علم چھپانے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پچھلے قرآن پاک میں ان لوگوں کے بارے میں یہ یہودی جو ہے نا یہ علم چھپاتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علم کو چھپاتے ہیں۔ اللہ بہت غصہ کرتے ہیں، کیوں بولے؟ علم چھپانا اللہ بہت غصہ اس لیے کرتے ہیں اور سزا بھی اس لیے دیتے ہیں، اس علم سے میری آخرت جڑی ہوئی ہے، یہ علم ملے گا تو میری آخرت بنے گی، اگر یہ علم نہیں ملا تو میری آخرت بگڑے گی، اسی لیے آدمی علم چھپا رہا ہے۔ اس کے جو شخص علم چھپاتا ہے الجمہ اللہ بلجام من النار، آگ کا لگام اللہ اسے پہنائے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم کے پھیلانے کی شکلیں بیان کی۔ ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات ختم کروں۔ آپ کو پتہ ہے مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ میں علم کیسے پھیلا؟ صحابہ یعنی لوگ آتے تھے، اسلام میں داخل ہوتے، 10 افراد قافلہ، ایک مرتبہ 400 لوگ آئے، کلام اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر مسلمان ہو جائیں تو ان کو کلمہ سکھانا، عقیدہ سکھانا، نماز سکھانا، وضو نہیں، یہ سب سکھانا ہے۔ تو اس وقت کیا تھا؟ وہی مدرسہ تھا، وہی مسجد تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھائی یہ 10 حضرات ہیں، کون ان کو علم سکھائے گا؟ کون دین سکھائے گا؟ 50 سے کون سکھائے گا؟ اس طرح آپ تشکیل کرتے تھے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، میں انہیں لے جاؤں گا۔ اچھا آپ لے جائیں گے؟ یہ 10 کو لے جاؤں۔ وہ کہنا انہیں آ کے سکھا کے نہیں چلے آتے، ان کو لے جاتے، اپنے پاس رکھتے، اپنا کھلاتے پلاتے، پھر انہیں علم سکھاتے، پھر ہفتے کے بعد لے کر آتے۔ اچھا آپ نے کیا سیکھا پورے ہفتے میں؟ یہ سیکھا۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا، ان کو اس طرح بھیجے، ہفتے کے بعد بلا کر پوچھا کیا سیکھے؟ انہوں نے کہا ہم نے یہ سیکھا۔ ماشاءاللہ، قالوا ان یفقہوا، وہ دین کی بڑی سمجھ تم نے حاصل کر لی، اچھا اور ایک ہفتہ سیکھو۔ ایک اور ہفتے کے بعد پھر آئے، ارے تم نے تو دین کی سمجھ حاصل کر لی ہے، مبارک ہو مبارک۔ تو صحابہ جو ہے نا اس طرح اپنے جان، اپنا مال لگا کر علم دیتے تھے لوگوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس علم سے نسبت اور وابستگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے، محنت کرنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، پڑھنے والیوں کو سب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سیف اللہ بھائی کے گھر کا ایڈریس آپ کو پتہ ہے؟ جو بات ہمارے سامنے آئی، ہر اتوار کے دن 3 بجے سے لے کر انشاءاللہ عصر تک جو ایسے مستورات جو کالجز کے اندر، اسکولوں کے اندر اور ایسی بڑی